اپنے لیے جیو گے مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ دوسروں کے لیے جیو گے، مر کے بھی زندے رہ جاؤ گے۔ اپنے لیے جینا کمال نہیں جی، واہ واہ واہ۔ ہاں، دوسروں کے لیے جینا کمال ہے۔ قاری عارف صاحب میں اب بہت آہستہ آہستہ بولوں گا جی، میں میک کی کیپیسٹی سمجھ رہا ہوں، جی اس میں زور سے بولنا یہ غائب ہو جا رہا ہے۔ نہیں صحیح ہے، تم بیٹھے رہو بس، آپ میرا چہرہ دیکھیں، بات سن لیں۔ آپ اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا کمال ہے۔ ارے بولو بھائی، اپنے لیے تو جانور بھی جی لیتے ہیں، سب پیٹ بھر لیتے ہیں اپنا۔ اسلام دیکھ، اسلام کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں کسی پیاسے کو پانی پلا دے، ہم قیامت کے دن تجھے حوض کوثر کے جام عطا کریں گے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، ہم قیامت کے دن تجھے جنت کے کھانے عطا کریں گے۔ کسی ننگے کو کپڑا پہنا دے، ہم قیامت کے دن تجھے جنت کے جوڑے عطا کریں گے۔ ارے کوئی بھٹکا ہوا ملے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے دروازے تک پہنچا دے، ہم قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں داخل کریں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اسلام دکھاوے کا نام نہیں ہے، اسلام سچائی کا نام ہے، اسلام حقیقت کا نام ہے، اسلام مطالعے کی میز کا نام ہے، دنیا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اسلام خواب نہیں دکھاتا، اسلام یعنی کہ نیگیٹو نہیں دکھاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں دکھاتا ہے، سچائی دکھاتا ہے اسلام۔ ہاں، سچائی، سچائی، حقیقت آنکھوں سے دیکھ لے آدمی، پرکھ لے آدمی۔ آج دنیا کیچڑ اچھال رہی ہے اسلام پر، اچھالنے دیجئے۔ جی، آوازیں اٹھا رہی ہے دنیا، اٹھانے دیجئے، مگر 1500 سال ہو گئے، واہ واہ۔ آج بھی باقی ہے اسلام۔ ارے بولو بھائی، 1500 سال ہو گئے، آج بھی باقی ہے اسلام اور باقی رہے گا۔ مٹانے والے تو بہت آ رہے ہیں۔ جی، ابھی کچھ دنوں پہلے لکھنؤ سے اٹھا تھا ایک، جس نے تمہارے دلی کے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کی تھی کہ 26 آیتیں قرآن کے نکال دو۔ ایسی ٹھوکر ماری سپریم کورٹ نے کہ بھاگنا بھاری پڑا، الٹے منہ گر گیا اور ایسا گرا کہ آج جیل کی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ کیا بات۔ قرآن کی آیتیں نکالنے آیا تھا، اللہ نے خود ہی اپنے محبوب کے دین سے باہر کر دیا۔ قرآن مٹنے والا اور اسلام مٹنے والا دھرم نہیں ہے۔ اور سنو، یہ کوئی نئی آواز نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کا دور تھا تو ایک آواز اور اٹھی تھی، اس زمانے کی طاقت بادشاہ کے ساتھ ہزاروں لوگ سامنے آئے تھے امام احمد بن حنبل کے، اور آ کر امام احمد بن حنبل کے ہاتھ میں قلم دیا تھا اور قلم دے کر کہا تھا امام احمد بن حنبل سے، لکھو قرآن مخلوق ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات تھی یہ! امام احمد بن حنبل کی جرت پر قربان، آپ نے چہرے پر مسکراہٹ لائے اور لا کر آپ نے فرمایا نہیں، قرآن خدا کا کلام ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کہا لکھو مخلوق ہے، کہا نہیں، کہا لکھو مخلوق ہے، کہا نہیں۔ آپ کا گریباں پکڑا گیا، گھسیٹا گیا، آپ کو قید میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد آپ کو قید میں بھی ایسے رکھا گیا، نہ بچھانے کو بستر، نہ اونڈنے کو چادر، نہ پینے کو پانی، نہ کھانے کو کچھ تھا۔ اور آپ کا کمرہ جب بند کر کے لوگ چلے تو امام احمد بن حنبل نے ایک جملہ بولا تھا، دلی والوں وہ جملہ سن لو۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا، سنو جانے والوں، تم نے کھانا نہ دیا، مجھے شکوہ نہیں ہے، پانی نہیں دیا، مجھے شکوہ نہیں ہے، اوڑھنے چادر نہیں دی، مجھے شکوہ نہیں ہے، بچھانے بستر نہ دیا، مجھے شکوہ نہیں ہے، آپ نے لگانے تکیہ نہ دیا، مجھے شکوہ نہیں ہے، مگر سنو کان کھول کر۔ کہا کیا سنیں؟ کہا سنو ادھر، مجھے ایک لوٹا پانی دے دو۔ بند کرنے والوں نے کہا کیا کرو گے ایک لوٹا پانی کا؟ کہا میں وضو کروں گا اور وضو کر کے اپنے خدا کے سجدے کروں گا۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم تمہیں نہ پینے دیں گے نہ وضو کرنے دیں گے۔ تب بھی آپ نے خدا کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل بولے بند کر دو، اب مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ کہا مطلب
मुस्कुराहट है। इमाम अहमद बिन हम्बल बोले खुदा का शुक्र है मैं जाहिल नहीं हूँ, मैं आलिम हूँ, खुदा के कुरान का आलिम हूँ। कहा वो कैसे? कहा कुरान है ना मेरे साथ, कुरान के अंदर है मौजूद फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है। अगर पानी ना दोगे तो मिट्टी से तयम्मुम कर करके अपने खुदा के सजदे करता रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरहबा अल्लाह अल्लाह सलाम। जोश भी हो तो ऐसा हो। खैरियत यह है कि रुमाल गया वरना कुर्ता न सरफ जाता है कि नहीं? कारी आरिफ साहब ये जलसा भी याद रहेगा आपको। देखें आप, अब इधर देखें, इमाम बिन अहमद बिन हम्बल कैद में है, रहे कैद में आप। उसके बाद जब कैद का दरवाजा खोला गया तो लोगों की सोच थी मर गए होंगे, खत्म हो गए होंगे, मगर दरवाजा खोला और खोल के जब बाहर अंदर झांक के बाहर वालों ने देखा तो क्या देखते? मुसल्ले पर बैठे हुए खुदा का जिक्र कर रहे, लाए गिरेबा पकड़ के बाहर। और जब गिरेबा पकड़ के इमाम अहमद बिन हम्बल को बाहर लाया गया तो कलम लाया गया, आपके हाथ में देकर कहा गया अब भी लिख दो कि कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हम्बल को लोगों ने सोचा कैद में रखे, न खाने दिया न पीने, डर गए होंगे, अब हम जो कहेंगे वो लिखेंगे। आपने कलम हाथ में लिया और लिख के कहा है, यानी कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। सारी दुनिया को बता दिया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखो एक बात बताऊं मैं आपको, दुनिया बदल सकती है, अल्लाह का कानून, अल्लाह का इस्लाम, अल्लाह का दीन, नबी की शरीयत नहीं बदल सकती। बस तुम्हें जरूरत है अपने आप को बदलने की। आज तुम अगर बदल जाओ तो जमाना बदल जाएगा। आज तुम नहीं बदल रहे हो, तुमने अपने सीनों में झांक कर आज तक देखा ही नहीं है कि तुम किस मंजिल पे जा रहे हो, किस नहज पर तुम सफर कर रहे हो। तुमने आज तक नहीं देखा तुम्हारा पीना अलग, तुम्हारा खाना अलग, तुम्हारा पहनना अलग, तुम्हारा चलना अलग, तुम्हारा उठना अलग, तुम्हारा बैठना अलग, तुम्हारी शादियां अलग, तुम्हारी मंगनियां अलग, तुम्हारी 20-20 लाख की शादियां होती हैं। क्या तुमने कभी गरीबों पर नजर रखी है? तेरी बेटी की शादी में 20 लाख का सामान जाता है और तेरा भाई गरीब अपने घर में छलसर झुका कर रोता है। उसकी बेटी को ईद के दिन कभी दुपट्टा भी नसीब नहीं होता। कभी तूने अपनी भतीजी को जाके दुपट्टा उड़ाया है? तेरी बेटी के हाथ में 20,000 का मोबाइल है और तेरी बेटी भतीजी को कभी एक प्याली सब्जी भी पेट भर के खाने नसीब नहीं होती। कभी जाके तूने पूछा है? आज तेरी बीवी 15-15 हजार का सूट पहनती है और तेरे भाई की बीवी को कभी भी 100 रुपए की सही से ज्यादा नसीब नहीं होती। कभी जाके पूछा है? कभी खैरियत पूछी है? माँ रो रही है, पूछने की तुम्हें मोहलत नहीं, बाप रोता है, तुझे पूछने की मोहलत नहीं। हाथ उठा के दावे करते हो यार नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे जिसका बाप रोता हो उसके हाथ में नबी का दामन होगा, जिसकी माँ रोती हो उसके हाथ में नबी का दामन होगा, जिसका भाई रोता हो उसके हाथ में नबी का दामन होगा, जिसकी भतीजी 30 साल के घर में यानी कि कुआरी पड़ी हो उसके हाथ में नबी का दामन होगा, जिसके पड़ोसियों के बच्चों को खाने ना मिलता हो क्या उसके हाथ में नबी का दामन होगा। इस्लाम क्या है? इस्लाम सुन, मुस्तफा कहते हैं अगर तेरी हांडी में सब्जी बनती हो, गोश्त बनता हो तो अपनी बीवी से कह दे हांडी का ढक्कन ढांप के बनावे ताकि उसकी खुशबू दीवार पार करके तेरे पड़ोस में जो गरीब रहता है गरीब के घर में ना जा सके। अगर खुशबू गरीब के घर चली गई और गरीब के बच्चों ने गरीब से वो सब्जी मांग ली और सब्जी अगर गरीब ना दे सका, जो चोट गरीब के और गरीब के बच्चों के दिल पे पहुंचेगी उसका जिम्मेदार तू होगा। मुस्तफा कहते हैं या तो ऐसा दिल पैदा कर कि हांडी को ढक्कन ढांप के बना, या फिर ऐसा दिल पैदा कर कि जब सब्जी बन जाए तो एक प्याला सब्जी ले, अपने हिस्से की 2 रोटी ले, खुद खाने से पहले बच्चों को खिलाने से पहले अपने हिस्से का खाना दीवार के पार पड़ोसी गरीब के घर में पहुंचा दे। मुस्तफा कहते हैं खुद खाने से पहले गरीब के बच्चों को खिला दे। अगर रात को गरीब का बच्चा पेट भर के सो गया तेरे खाने से तो कयामत के दिन दुनिया मुझे ढूंढेगी मगर
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بہت اچھے حضرت زندہ باد سبحان اللہ واہ 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 بس 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 بھیا میرے بھائی، اسلام سچائی کا نام ہے، دین فطرت کا نام اسلام ہے۔ اصل زندگی اپنائیے۔ آج 1500 سال ہو گئے، اسلام کو آج بھی کوئی گھٹا نہیں پایا اور نہ قیامت تک کوئی گھٹائے گا۔ یہ ایمانداری ہے دین کی، یہ سچائی ہے دین کی۔ کیسا دین ہے یہ؟ امریکہ وہ پاور پریانی کے پھل ملک ہے جو آج تک قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف، خانقاہوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بولتا تھا۔ آج اسی امریکہ کا حال یہ ہے کہ تم سو کے نہیں اٹھتے ہو، امریکہ میں لوگ تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیوں ہوا ایسا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ ہوتا کیوں ہے؟ سنو، اس کی وجہ یہ ہے، ایک ڈاکٹر تھا امریکہ میں، صبح شام اسلام کے خلاف لکھتا تھا، مگر کچھ ہی سال گزرے تمہارے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میڈیا کلینک پہ پہنچی اور جا کر میڈیا نے ڈاکٹر سے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب آج تک قرآن کے خلاف بولے، اسلام کے خلاف بولے، نبی کے خلاف بولے، شریعت کے خلاف بولے، اور اب اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، آخر بتاؤ نا، آخر کیا دیکھا تم نے اسلام میں؟ تو جلسے میں بیٹھنے والوں چہرہ میری طرف کر کے جملے سنو۔ ڈاکٹر رونے لگا اور دل تھام کر ڈاکٹر نے کہا، لوگوں آج تک میں نے کچھ اور پڑھا تھا، مگر پڑھتے پڑھتے محمد بن عبداللہ کے جب حجرے تک آیا اور میں نے اس پیغمبر کا جب حجرہ کتابوں میں پڑھا تو ان کا حجرہ ایسا تھا کہ جب وہ اپنا قدم پھیلاتے تھے تو ان کا سر دیوار میں لگتا تھا، اور جب سر نیچے رکھتے تھے تو ان کا پیر دیوار میں لگتا تھا، ان کے کمرے میں مٹی تھی، کنکر تھی، اور کھجور کی چھال کا گدا، کھجور کی چھال کا تکیا تھا، سکون کا بستر نہیں تھا۔ اتنے بڑے انسان کے پاس بس میں نے تو ان کا روم دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ کہا مطلب، کہا جھوٹا ہوتا ختم ہو جاتا، جھوٹا ہوتا مٹ جاتا، 1500 سال ہو گئے، مشن ختم ہو جاتا، طریقہ ختم ہو جاتا، دین مٹ جاتا، مگر جب میں نے دنیا کے ہر سمت و جہت کا جائزہ لیا تو دنیا کی کسی مسجد کا مینار ایسا نہیں ہے جس مینار سے اللہ کے ساتھ محمد کا نام اذانوں میں نہ لیا جاتا۔ میں نے صرف اسی لیے کلمہ پڑھ لیا کہ 1500 سال کے بعد بھی جس کا نام اذانوں میں پکارا جا رہا ہے، نہ وہ نبی جھوٹا ہے نہ اس نبی کا دین جھوٹا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی حضرت علامہ قاری اقبال مراد آبادی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی آج تم اپنے لیے جیتے ہو، ایک جملہ دے رہا ہوں سنو، دوسروں کے لیے جینا شروع کر دو، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مر کے بھی زندہ ہو جاؤ گے۔ زور سے بولو، دوسروں کے لیے جینا شروع کر دو، مر کے بھی باقی رہ جاؤ گے۔ خاموشی کے ساتھ ایک بات بتاؤ، آج جمعہ تھا، کیا تھا آج؟ کس کس نے پڑھا ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسینی مسجد ہے نا، ماشاءاللہ، حسینی مسجد، حسینی نمازی۔ کیا نام ہے بزرگ کا؟ نام سنا تھا ظہور بابا، ماشاءاللہ۔ اچھا ہیں، ماشاءاللہ یار، مجھے اچھا لگا تمہاری مسجد دیکھ کے، بہت خوشی ہوئی مجھے۔ تم نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اللہ تمہاری قبروں کو روشن کرے گا۔ سنیے، وضو کر کے نہا کے دھو کے آپ کپڑے پہن کے جب مسجد گئے تھے آج، تو کیا ڈائریکٹ آپ نے جمعے کی نماز پڑھی تھی؟ کیا کیا تھا پہلے؟ اچھا، اور کچھ خطبہ سنا تھا کہ نہیں؟ ابو بکر کا نام آیا تھا، عثمان غنی کا، مولا علی کا آیا تھا نا، حسن و حسین کا، حسن و حسین کی ماں فاطمہ کا، حضرت زبیر کا، حضرت طلحہ کا، عمر بن خطاب کا۔ کیوں آیا تھا بھائی؟ کیوں؟ وجہ جانتے ہو؟ کبھی تلاش کی ہے تم نے کیوں؟ 1500 سال ہو گئے ابو بکر صدیق کو، آج بھی
جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہو تم تو اللہ کا قانون بولتا ہے میرے سجدے بعد میں کرنا، پہلے نہا لے، غسل کر لے، کپڑے پہن لے، وضو کر لے، ادب سے مسجد میں سر جھکا کے بیٹھ جا، تیرا سجدہ جب تک قبول نہ کروں گا جب تک میرے ابو بکر کا خطبہ نہ سن لے گا، میرے عمر کا خطبہ نہ سن لے گا۔ میں نے کہا مولا میں تیرا سجدہ کرنے آیا ہوں، مولا کی مشیت کہتی ہے محمد اقبال رضوی میرا سجدہ بعد میں ہوگا، پہلے میرے ابو بکر کا خطبہ سنا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد، نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں ہو رہا ہے ذکر، کیوں پڑھے جا رہے ہیں خطبے، کیوں سنے جا رہے ہیں 1500 سال کے بعد بھی ان کے خطبے؟ ایسا کون سا کارنامہ تھا صاحب ان کا؟ کیا کام تھا ان کا؟ خاموش ہو کے کام سن لو ابو بکر صدیق کا۔ اے ہے واہ واہ، بتا دوں تم مرتے ہو، رومال والے حضرت جزاک اللہ، تم مر جاتے ہو تمہاری قبریں بھی پوری نہیں ہوتی، تمہارے منہ پہ مٹی بھی نہیں ڈالتے ہیں لوگ، اس سے پہلے تمہارے گھروں میں بریانی شروع، لمبے لمبے چاولوں کی بریانی۔ ہاں بیٹا قبر پہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتا، تیرا بھتیجا، تیرا پوتا، تیرا دھیپتا، تیرے گھر والے، تیرے بھانجے، تیرے بھتیجے، تیرے خاندان والے تیری قبر پہ مٹی نہیں ڈالتے، فاتحہ نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، آواز لگتی ہے چلو بھائی لڑکو کہاں کو چلیں؟ بولے چلو پلیٹیں دھولو اور بھگونے اتارو، بریانی کے لیے تیاری، دسترخوان، کھانے پکانے، یہ وہ، تیرے منہ پہ مٹی بھی نہیں ڈالی، 3 مٹھی اٹھا کے تیرے گھر میں بریانی چل رہی ہے، تیجے میں بریانی، 10ویں میں بریانی، 40ویں میں بریانی، صرف یہ حیثیت رہ گئی ہے تیری، کوئی یاد نہیں کرتا، ادھر تم مرے ادھر قبر میں پہنچے تمہارا ذکر ختم، عورتیں آ رہی ہیں دفن میں، کوئی اس سے بات کر رہی ہے کوئی اس سے، ارے اور تو اور سوٹ دیکھ رہی ہیں ایک دوسرے کے، بولے تو نے کس دکان سے خریدا، تم کون سی مارکیٹ سے لائی ہو باجی، بھابھی آپ نے سوٹ کہاں سے لیا ہے؟ ایک بات سنو، تیجو 10واں 20واں 40واں اور مزاروں پہ ان عورتوں کا بھیجنا بند کرو، صحیح بات ہے، حق سنیت کا تماشا مت بناؤ، تم کیا کر رہی ہیں یہ 10واں میں جا کے، کیا کرتی ہیں یہ موت میں جا کے؟ تو کم از کم جا کے مسحری میں کاندھا تو لگائے گا، قبر پہ مٹی تو دے گا، عورت تو مٹی پہ بہا بھی نہیں جا سکتی، کاندھا بھی نہیں لگا سکتی، کیا کرے گی یہ سوائے اس چیز کے خرافات کے؟ کہیں ادھر باتیں کرے گی، کہیں اس کی برائی کرے گی، کہیں اس کا سونا دیکھے گی، کہیں اس کا کنڈل دیکھے گی، کہیں اس کی پازیب دیکھے گی، کہیں اس کا جا کے کپڑا دیکھے گی، شرم اور حیا نہیں آتی ہے تمہیں؟ ایسی چیزوں سے پرہیز کرو اور ان مزارات اولیاء پر اپنی عورتوں کو بھیجنے پر رکاوٹ لگاؤ، جہاں جن مزاروں پر عورتوں کو پردے سے جانے کی یعنی کہ اہتمام اور انتظام نہ ہو، ایسی جگہ سے عورتوں کو روک لو۔ دنیا میں کوئی مزار ایسا نہیں ہے جس مزار پر عورت کو جانے کی اجازت ہو سوائے ایک مزار کے، اور وہ مزار کسی کے باپ کا نہیں، مدینے میں صرف رسول پاک کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ آباد زندہ آباد یا علی۔ اسلام کا شیرازہ بگاڑنے کی کوشش مت کرو، اسلام کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش مت کرو۔ آج دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہے، ایسے بنو کہ دنیا مرنے کے بعد بھی تمہیں یاد رکھے، تمہیں موت کے دن لوگ بھول جاتے ہیں۔ 1500 سال ہو گئے آج تک دنیا ابو بکر کو نہیں بھولی، کیوں؟ میں بتاتا ہوں تمہیں، ابو بکر صدیق کا جس دن جنازہ اٹھا، اٹھانے والے مولا علی تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، مدینے کے وہ ستارے تھے جو میرے نبی کے پیچھے چلتے تھے اور چمکتے تھے۔ آج جب ابو بکر کا جنازہ لے کر چلے، ایک راستے سے جب گزرے تو حضرت علی کے کانوں میں ایک رونے کی آواز آئی،
علی کہتے ہیں جنازہ رکھو. جنازہ رکھا. جس دروازے سے آواز آ رہی تھی اس پہ دستک تھی. جیسے ہی دستک تھی ایک بچے نے دروازہ کھولا. جیسے ہی دروازہ کھلا حضرت علی کہتے ہیں بہن میں تیرے رونے کی آواز سن کے آیا ہوں. رونے کی وجہ بتا سکتی ہو؟ رو کیوں رہی ہو؟ کہ میں تیری آواز سنا اور پھر میں جنازہ رکھ کے یہاں آیا. اتنا جب کہا تو عورت کی چیخ نکل گئی. علی کہتے ہیں بہن کیا مجھے جانتی نہیں ہو میں کون ہوں؟ عورت کہتی ہے سنو جانتی ہوں ابو طالب کے بیٹے ہو, فاطمہ کے شوہر ہو, حسن و حسین کے باپ ہو, نبی کے چچا داد بھائی ہو, مصطفیٰ کے خلیفہ ہو, اچھے سے جانتی ہوں علی. کہا بہن روئی کیوں ہے اتنا بتا دے. کہا علی میرے رونے کی وجہ آج میرے دروازے پر رکھی ہے. میرے رونے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ جنازہ ہے جسے علی تم آج اپنے کاندھے پہ لیے جا رہے ہو. کہا مطلب؟ کہا کہ یہ وہ ابو بکر ہے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں. جس دن میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا تو میں رو رہی تھی. ابو بکر نے روتا دیکھ کر کہا تھا میری بہن رو بے مت, اگر تیرا شوہر چلا گیا دنیا سے تو تیری سوچ ہوگی بچوں کو کون پالے گا. تو اے بہن میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد مجھے اپنا بھائی مان لے. جب تک ابو بکر زمین پر مدینے کی زندہ ہے تیرے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا. اے علی آج میں روز سے کر رہی ہوں جب تک ابو بکر کھاتے تھے پہلے میرے بچوں کو کھلاتے تھے, پہلے میرے لیے بیچتے تھے. آج اس ابو بکر کا جنازہ جا رہا ہے, مجھ بیوہ کا کیا ہوگا, میرے یتیموں کا کیا ہوگا. اتنا جب کہا تو مولا علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. کہا بہن آنسو صاف کر لے, آواز بند کر لے, اب رونا بند کر دے. کہا کیوں؟ کہا بہن یہ تو کرامت ہے ابو بکر صدیق کی کہ میں ان کا جنازہ تیری چوکھٹ پر رکھ کے تیرے حالات پوچھنے آیا ہوں. ابو بکر نے قبر میں جانے سے پہلے علی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہے. اے علی مجھے دفن بعد میں کرنا, پہلے میری بہن کی بیماری کا علاج کر دے. اے میری بہن ابو بکر کا مقصد یہ ہے ان کے جنازے سے نکلنے والی عکاسی میرے پیروں کو روک کر کہتی ہے اور علی تجھ سے وعدہ کرتا ہے. اے بہن اگر آج ابو بکر چلے گئے تو علی زندہ ہے. جب تک علی زمین پر مدینے کی زندہ ہے تیرے یتیم بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عظمت مذہب اسلام, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. خود تو کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں, خود تو کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1500 سال ہو گئے, کیا کوئی ابو بکر کو بھولا ہے؟ زور سے بولو. حضرت علی کو, عثمان غنی کو, عمر فاروق کو, حسن و حسین کو. کیوں؟ اپنے لیے نہیں, سب کے لیے جیے تھے وہ. آج عیسائی جلسے میں ایک بچہ حافظ ہوا ہے یہاں, میں اس کے سینے میں محفوظ ہونے والے قرآن کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں اس قرآن کے کسی نقطے پر عمل کر کے آج ہی سے اپنی زندگی بھر کی خطاؤں سے توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو اس منزل پر لا کے کھڑا کر لے کہ میں اپنے لیے نہیں ہر مسلمان کے لیے زندگی گزاروں گا. اور میں تو جلسے میں اعلان کر کے جا رہا ہوں ہر مسلمان کے لیے نہیں, ہندو ہو یا مسلمان سب کے لیے یکساں جیو, سب کے لیے یکساں جیو. کسی پر ظلم مت کرو. ارے اسلام کو پاکیزہ دھرم ہے جس نے انسان تو انسان جانور کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں دی. زندہ باد زندہ باد. مصطفیٰ کہتے ہیں تمہارے گھروں میں جو جانور ایسے پلتے ہوں جو دودھ دیتے ہوں تو ان کے